ملک کے تیزی سے بدلتے ہوئے سیاسی منظرنامے میں ایک اور ڈیل اور کپتان اینڈ کمپنی کی جلد فراغت کی افواہوں کے بعد یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان میں اب ڈیل کے بغیر اقتدار حاصل کرنا ناممکن ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے خواہاں سیاستدان فوج کے کندھوں پر سوار ہو کر برسر اقتدار آنے والے عمران خان کا حشر نہیں دیکھ رہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار امتیاز عالم اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے اگر کسی فوری تبدیلی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا تو عمران خان سے بھی زیادہ بڑی مصیبت میں پھنس جائے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حالات خاصے سازگار ہو چکے ہیں، لیکن اگر اپوزیشن عبوری عرصے کی حکومت لانے پر بھی راضی ہو گئی تو اسی منجھار میں پھنس جائے گی جس میں تحریک انصاف پھنسی ہوئی ہے۔ یہ دراصل پرانی تنخواہ میں ہی کام کرنے کا نسخہ ہے، لیکن اگر حقیقی سیاسی، آئینی و ادارہ جاتی تبدیلی چاہیے تو اپوزیشن ایک پائیدار متبادل معاشی، آئینی اور سیاسی پروگرام کے ساتھ وسیع تر عوام الناس کو ایک نئے عوامی جمہوری ایجنڈے پر متحرک کرے۔ بقول امتیاز عالم، حزب اختلاف وہ کام نہ کر پائی جو تحریک انصاف نے بذات خود انجام دے ڈالا۔ خیبر پختونخوا کی مقامی حکومتوں کے انتخابات کے پہلے مرحلے میں مہنگائی اور بد انتظامی سے تنگ آئے عوام نے ایسا پٹخا دیا کہ پی ٹی آئی کی اس کے قلعے میں ہی کمر توڑ کر رکھ دی۔ پارٹی ایسے اندرونی خلفشار کا شکار ہوئی کہ عمران خان کی کرشمہ سازی بھی اسے سنبھال نہ پائی، اور ایسے وقت میں جب دوسرے مرحلے کے مقامی انتخابات کا مارکا درپیش ہو اور پارٹی شکست کے سخت صدمے سے دوچار ہو، اناڑی پن کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہو سکتا ہے کہ کپتان نے ساری پارٹی ہی کو معطل کر دیا اور اب الیکشن کا دوسرا مرحلہ ملتوی کروانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ یہ تنظیمی انہدام پارٹی کے تابوت میں شاید آخری کیل ثابت ہو۔ امتیاز عالم پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی کوئی کمانڈر بیچ جنگ میں اپنی فوج کو منتشر ہونے کا حکم دیتا ہے؟ یہ کمال ہمارے خان صاحب ہی کا ہے۔ اب بغیر پارٹی کے وہ تنہا اگلے مرحلے کے انتخابات میں دیوار پر لکھی شکست کا صحرا اپنے سر پر سجانے کو تیار ہے، جو کہ پہلے مرحلے سے بھی زیادہ سخت اور دندان شکن ہوگی۔ امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جماعت مجھے اس طرح منتشر ہوتی دکھائی پڑتی ہے جس طرح کسی تباہ شدہ جہاز کا ملبہ، اور شاید اگلا انتخاب اس کا آخری انتخاب ہو۔ جس سے قبل اس پارٹی کے جہاز پر چڑھائے گئے ابن الوقتوں کے انخلاء کا ایسا منظر دکھائی پڑے گا جیسا ہمیں طالبان کے قبضے کے بعد کابل ایئرپورٹ پر نظر آیا تھا۔ لہٰذا ان کی نظر میں تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ آ چکی ہے، بس تجہیز و تکفین کے مناظر ترتیب پانے والے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنے ہی بوجھ تلے دب چکی ہے اور خود خان صاحب کی قلعہ بازیوں کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ امتیاز عالم اپوزیشن کو مفت مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی کے اس ہائبرڈ انتظام اور اس کے منتظمین کی جال سازیوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کا یہ گھبرایا ہوا بیان کہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرانے کے راستے نکالے جا رہے ہیں محض ہوائی نہیں ہے۔ اقامہ رکھنے پر نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا معاملہ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت عظمیٰ میں لے کر جا رہی ہے۔ تاحیات نااہلی کی ناانصافی پر انصاف ہونا کوئی انہونی نہیں ہوگی۔ عدالت عظمیٰ آخر کب تک اس کا بوجھ اپنے سر پر اٹھائے رکھے گی؟ امتیاز عالم کے بقول اب سیاسی گیند نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آصف زرداری کی کورٹس میں ہے، اور امپائر کے پاس اپنے پٹے ہوئے نسخے پہ اصرار سے عمران حکومت کی حالت آئے روز بگڑتی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت کو قبل از وقت گھر بھیجنے کے لیے بے قرار ہوئی جاتی ہے اور اپنے 23 مارچ کے الٹیمیٹم سے پہلے کسی پارلیمانی سازش کو گھڑنے میں مصروف ہے۔ لیکن بقول امتیاز عالم جمہوری منتقلی کے ساتھ ساتھ اصولی منتقلی اقتدار کے تقاضے بھی بڑے ہیں، لہٰذا کیوں نہ عمران خان کو تحریک انصاف کی گہری قبر کھودنے کا پورا موقع دیا جائے اور سرپرستوں کی بیچارگی اور دیوالیہ پن کے پھل کو پکنے دیا جائے۔ اپوزیشن نے اگر کسی فوری تبدیلی کے لیے مقتدرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو عمران خان سے بھی زیادہ مصیبت میں پھنس جائے گی۔ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے حالات خاصے تیار ہیں، لیکن ایسا کر کے اپوزیشن اسی منجھار میں پھنس جائے گی جس میں آج عمران خان حکومت پھنسی ہوئی ہے۔ لہٰذا اگر اپوزیشن نے واقعی ووٹ کی عزت کو بحال کرنا ہے اور اس مرتبہ ایک حقیقی سیاسی اور آئینی تبدیلی لانی ہے تو اسے ایک پائیدار متبادل معاشی، آئینی اور سیاسی پروگرام کے ساتھ وسیع تر عوام کو ایک نئے عوامی جمہوری ایجنڈے پر متحرک کرنا ہوگا۔ امتیاز عالم کے خیال میں فلور کراسنگ سے ان ہاؤس تبدیلی کی راہ موقع پرستانہ ہی نہیں بلکہ میثاق جمہوریت سے بھی غداری ہوگی۔ سول ملٹری تعلقات کی آئینی کایا پلٹنے کے لیے ایک منظم عوامی جمہوری تحریک چاہیے جو غیر آئینی آہنی شکنجوں کو توڑ دے اور ملک کو آئینی شاہراہ پر لے آئے۔ لہٰذا اس موقع پر جمہوریت اور آئین پسندوں کو جلد بازی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جمہوری خوابوں کو پاش ہوتے تو ہم پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।